बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ आपका मेज़बान फैसल शाही हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जहाँ महंगाई की बात करें कि तो महंगाई से जो अशियाए खुर्दनोश है वो महंगी हुई है, उसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से बिल्डर्स भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। जो प्रोजेक्ट आज से 2 से 3 साल कबल शुरू किए गए थे, आज जो डिलीवरी का वक्त आ रहा है तो बिल्डर्स खासे परेशान हैं कि डिलीवर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो बिल्डिंग मटेरियल का रेट था अब वो कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन जो किस्तों पे अदायगी की जा रही थी, क्या रेट रिवाइज़ किए गए हैं या क्या सूरत हाल है, इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि तामीराती लागत बढ़ने से जो छोटे से छोटा मकान है, कितना उसकी जो लागत में इजाफा हो चुका है। 5 मरले का प्लॉट जो पहले घर बनाया जाता है डबल स्टोरी, उस पर लागत क्या आती थी 1 साल कबल और अब लागत क्या आती है, हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम हमेशा बात करते हैं फेक हाउसिंग सोसाइटी की, तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका तरीका वारदात क्या होता है, कैसे वो अट्रैक्शन पैदा करके जो आम सादा लो शहरी को लूट मार करने में मसरूफ़ होती है। बड़ी आसान सा उन्होंने भी तरीका अपनाया हुआ है कि एक गैर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज़ कर दिया जाता है और फिर उसमें अट्रैक्शन ये दी जाती है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने मुतलका अदारे में जमा करवा दी हुई है और हमें एनओसी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ये भी अट्रैक्शन देते हैं कि अभी ये जो रेट दिए हैं ये प्री लॉन्चिंग रेट हैं, अगर अभी आपने परचेजिंग ना की रेट बढ़ जाएंगे जिसके बाद आपको कई गुना जो है वो नुकसान हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम पर इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब आतिफ भट्ट साहब ने, आप एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ फारूक फैसल साहब ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, आप भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। और वीडियो लिंक में मुझे जो ज्वाइन किया है लंदन से मलिक साकिब अल खैरी साहब ने, आप भी बिल्डर हैं। तमाम मेहमानों को मैं अपने शो में वेलकम करूंगा। सबसे पहले मैं आतिफ भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूं। आतिफ भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, अगर हम महंगाई की बात करें, चीज़ें तो महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो बिल्डिंग मटेरियल महंगा हुआ है, तो जो एक कारोबार है, जो एक बिल्डर है, उसको कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सूरत हाल क्या चल रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। आपका टॉपिक बड़ा मज़ा आया जब मैंने, क्योंकि हमारी दुखती रग है जो आपने मेरे से डिस्कस किया। आपने बात की कि जो मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, मैं कहता हूं कि ये तूफ़ान बरपा हो गया है। जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो लोग, उनके लिए इतने बड़े मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किलात हैं कि वो इसमें सर्वाइवल करना मुश्किल है। बहुत सारे, मैं कहता हूं कि 80% प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो रुक गए हैं ड्यू टू कि इन्फ्लेशन जो हुई है, जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उनकी परसेंटेज का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2021 में, हमने अपनी तरफ से कैलकुलेशन की कि यार इन्फ्लेशन आएगी, इसमें ये परसेंटेज होगी। एक अपना सारा स्टैटिस्टिक्स को हमने कैलकुलेट किया, तो हमने इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखा, आने वाले 4 सालों में हमने 30% उसको ऐड ऑन किया, बट 90% जो है वो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये तो फुलफिल करना एक नामुमकिन काम है और इससे बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसमें बिल्डर्स को भी आ रहे हैं, फिर जो क्लाइंट है उसका वो सफ़र कर रहा है, जिसने 4 साल में इंस्टॉलमेंट में पैसे देने थे। एक चीज़ जो स्टील की प्राइस आज है वो अगले 10 दिन वो होगी, ये हमें नहीं इसका यकीन। आतिफ साहब, हम प्राइस की तो बात करेंगे, स्टील कहाँ चला गया, सीमेंट कहाँ चला गया, लेकिन वो जो क्लाइंट जिन्होंने आज से 4 साल पहले आपसे बुकिंग करवाई थी, क्या रेट रिवाइज करके आप उनको दे रहे हैं या उसी रेट पे आप डिलीवर कर रहे हैं? जी, जिनके साथ हमने, चूंकि ये क्रेडिबिलिटी का पे सारा मुनहसर है कि हमने जिस क्लाइंट को एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको एक चीज़ दे दी, हम उसमें चेंजिंग वो बर्दाश्त ही नहीं करता। हम उससे बात भी करते हैं ना कि आप उसमें एक सिंगल पेनी भी इंक्रीज करें, तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरन हमें कह लें कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इवन लॉस पे हम चीज़ें डिलीवर करके देंगे, क्योंकि हमें अपना क्लाइंट अजीज़ है। लेकिन सब तो नहीं कर सकते। मैं फैसल साहब की तरफ आऊँगा। फैसल साहब, आप फरमाइएगा, जो सूरत हाल चल रही है दिन ब दिन, क्या रेट बढ़ता जा रहा है, क्या होने जा रहा है, कोई किसी को समझ ही नहीं आ रही, तो आपकी क्या सूरत हाल है? जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, क्या मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आतिफ भट्ट साहब ने फरमाया, बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू हुए थे 2020-21 में, उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, या जो वहाँ पे उस वक्त रेट प्रिवेल कर रहे थे मार्केट में, हमने तो उसमें 10%, 15% या मैक्सिमम 30% तक कह लें, उसमें हमने ऐड ऑन करके लोगों को चीज़ें डिलीवर करनी थी, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए उनके साथ। हालत ये है कि जो 2020, लेकिन ये बड़ी फैसल साहब अजीब बात है कि क्लाइंट ये सब कुछ समझते, जानते, बूझते, वो भी यही क्लेम करता है कि भाई मैंने आपसे 4 साल पहले बुकिंग करवाई थी, पहले करेंसी रेट देखिए क्या था, अभी करेंसी हमारी डिवैल्यू हो चुकी है, बल्कि मेरे तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं पैसे देता हूँ,
کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے, تو کیسے آپ لوگوں کو ڈلیور کریں, ان کو قائل کیسے کرتے ہیں کلائنٹ؟ بڑا مشکل ہے جی, لوگ سننے کو تیاری کوئی نہیں ہے. جن سے بات کریں وہ کہتا ہے جی ہمیں اس وقت تو جس ریٹ پہ ہم نے کانٹیکٹ کر لیا تھا ہمیں تو اسی ریٹ پہ چاہیے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں آپ ریٹ بڑھ گیا ہے تو ہم اس کے مطابق کریں گے, کیونکہ ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہوا ہے تو ہم بھی پابند ہیں وہ بھی پابند ہے. بات ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی ملک ثاقب صاحب کی طرف آؤں گا. ثاقب صاحب السلام علیکم. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ثاقب صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان میں تو جو صورتحال ہے مہنگائی کا بالکل رونا یہاں پہ رویا جا رہا ہے, تو اوورآل اگر ہم اوورسیز کلائنٹ کی بات کریں, اوورسیز بلڈرز کی بات کریں, تو اب کس قسم کی مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا مہنگائی کا اثر صرف پاکستان میں یا دنیا بھر میں لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا لائن پہ, اور جیسے افزار افسوس کروں گا زلزلہ جو ہے اللہ پاکستانی عوام کو محفوظ رکھا, آمین. اور کوئی ایسا کوئی بڑا حادثہ نہیں جو تھی, لیکن اللہ پاک کی فضل و کرم سے سارے محفوظ رہے. آمین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں کتنے پریشان ہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے, یعنی کہ آپ اگر بہت ساری دیکھ لیں کہ 1 آؤٹ آف یعنی کہ 99% لوگ جو ہیں وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. اس میں ایک عنصر ہے انفلیشن کا, لیکن سیکنڈلی اگر آپ اس کو چیز کو دیکھتے جائیں تو جس طرح کہ ہماری جو مینجمنٹ سٹائل آف دا گورنمنٹ ہے یا مینجمنٹ سٹائل آف دا ریئل اسٹیٹ ہے, یا جس طرح سے لوگ آ کے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑی ایک مطلب ہے پیسہ بنانے کی مشین ہے, ہم لوگ اس کو سٹارٹ کر لیں. آپ جتنی بھی اس وقت پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے یہ جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں, خاص طور پہ میں پنڈی اسلام آباد کی بات کروں یا ملتان کراچی جہاں بھی آپ چلے جائیں, ان سے اگر آپ ان کا پورا پلان آف پروجیکشن پوچھیں یا ان کا مینجمنٹ پلان پوچھیں یا ان کا کیا ان کی فور کاسٹنگ کیا تھی, انہوں نے کس طرح اس پروجیکٹ کو لانچ کرنا اور اس کو ڈیولپ کیسے کرنا, ان کے پاس کیا پروجیکٹ پلان تھے. اب دیکھیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ریسیشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا انفلیشن کا ہو جاتے ہیں یا انویسٹر نکل جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پروجیکٹس جو ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ریسنٹلی ایک ایگزامپل دوں کہ اب یہاں پہ کراس ریل کا ایک پروجیکٹ تھا لنڈن کے اندر, ٹھیک ہے, گورنمنٹ بیکنگ پروجیکٹ تھا. اس کے اندر بھی جو گورنمنٹ نے ریسیشن بھی آیا, بہت سارے حالات کریٹ ہوئے, لیکن پھر بھی کمپنی سسٹینیبل کیا اور انہوں نے اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا. یہاں پہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں بالخصوص کہ لوگ اس چیز سے بالکل ناواقف ہیں, اور میں یوں کہوں گا کہ انفارچونیٹلی کہ 10 to 5% ہیں جو لوگ ریئل اسٹیٹ بزنس یا کنسٹرکشن بزنس سے ان کا کوئی وابستہ ہے. ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے نا, ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں آنے کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, یہ بڑا کیا کہہ لیں 5% لوگ جمپ کر کے آ جاتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری یہ مطلب 10 کنال زمین تھی, 20 کنال یا 2 قلعے یا جس کو کہتے ہیں اپنے اردو لینگویج میں کیا مطلب ہے ان کی زمین تھی, اس کو فرنٹ پہ بورڈ لگایا اور پیچھے سے سٹارٹ کر دیا. اب اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ سب سے بڑی اس وقت آئی بی کی سوسائٹی ہے گلبرگ کی. اب آپ ان کی سچویشن دیکھیں کہ انہوں نے میں نے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی جب 2012 کے اندر, انہوں نے مجھ سے کوئی سجیشن مانگی, میں نے ان کو ڈیزائن پلان کے اندر ان کی ہیلپ آؤٹ کی اور ان کے ساتھ مطلب ہے ورک آؤٹ کیا. جو میں نے ان کو پلان دیا آپ یقین مانیں کہ انہوں نے اس کو بالکل سائڈ پر رکھ دیا, اور آج وہ بیک اپ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں اگر ہم 2012 میں وہ پلان مان لیتے تو شاید ہمیں اس چیز کے اوپر آج سفر نہ کرنا پڑتا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو بڑا آسان سا ایک طریقہ کار ڈھونڈا جاتا ہے کہ اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پرائس ریوائز کر دی جاتی ہے. تو یو کے میں کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہاں پہ بھی چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں تو جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے جو آج سے 2 سے 3 سال پہلے جس کی بکنگ کی جاتی ہے, جب ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو پرائس ریوائز کر دی جاتی ہے, ایسی کوئی وہاں پہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں؟ جی پاکستان میں اور یو کے میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, کیونکہ یو کے میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں تقریباً کہ یوں سمجھ 25 to 50% اور ایون 60 to 70% جو ہوتی ہے اس میں لوکل کونسل انوالو ہوتی ہے پروجیکٹس میں. ٹھیک ہے, اور وہ ہر طرح کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ان کی بیکنگ کرتے ہیں. لیٹس وہ جیسے کوئی پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ کیا, مثال آپ نے 1000 گھر بنانے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا یہاں 10,000 گھروں کی سوسائٹی ہم نے بنانی ہے, تو اس میں گورنمنٹ کیا ہوتی ہے یا لوکل کونسل ہوتی ہے, وہ اس میں اپنا شیئر رکھتی ہے, تو اس سے پروجیکٹس جو ہیں وہ سسٹینیبل رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو پروجیکٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, لیکن جو پہلے آپ دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سستے گھروں کا جو وہ انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, جی وہ اگر وہی وہ پروجیکٹ ان کو بھی میں نے اس ٹائم وہ اپنے ہمارے وزیر ہاؤسنگ تھے, میں نے ان کو ساتھ یہاں میٹنگ کو بتایا کہ آپ یہی پروجیکٹ اٹھا کے اگر آپ ان ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں, تقریباً ان سے 50% آپ بائی کریں اور 50% یہ لوگ خود ڈیولپ کریں, بالکل ٹھیک, تو پروجیکٹ کی ایک تو ویلیو بھی بڑھے گی, کاسٹ بھی مطلب ہے ان کو مطلب پروفیٹیبل آئے گی, اور اس سے آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور لوگوں کی یہ چیزیں بھی ختم ہوں گی.
ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر بندہ سولو فلائٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی ساری سے بڑی آپ کہیں نا تو ہمارے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے ناقص مطلب ان کی یہ بیڈ گورننس کیا ہے, ان کی بیوروکریسی جو ہے وہ تو اللہ ماشاءاللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو ان سے ڈیل کر جو تقریباً پچھلے 10-12 سال ہو گئے میں ان سے اسی چیز سے منسلک ہوں کہ اگر آپ ان سے کسی چیز کے بھی سوال پوچھیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, جواب نہیں ہوتا. فرسٹ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو ہائر کریں. جیسے وہ پنجابی میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آج سے پرانے زمانے بسوں کے اندر لوگ چیزیں بیچتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک جی جی بات سمجھ گئے, سیل پروڈکٹ, انہوں نے بات وہ سیل پروڈکٹ سمجھ لیا. ثاقب صاحب میں ذرا آتی واٹس ایپ کی طرف آؤں گا. واٹس ایپ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہوا ہے, عام بندہ یہ جاننا چاہ رہا ہے جو کیونکہ ہر کوئی بڑا گھر تو نہیں بنا سکتا, اگر کوئی 5 مرلے کا گھر بنانا چاہتا ہے تو آج سے 1 سال پہلے کیا کاسٹ آتی تھی ڈبل سٹوری پہ, اور ابھی کیا کاسٹ, کتنا کو اس میں انکریز ہے؟ جی یہ آج کا جو مطلب 5 مرلے کی آپ نے بات کی, آج سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے 5 مرلہ پہ جو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ 4 ملین میں آپ بہترین آؤٹ اسٹینڈنگ گھر 5 مرلہ آپ کمپلیٹ کر سکتے تھے. بٹ آج اگر آپ اس کو کرنے جائیں گے تو وہ 6 ملین سے 7 ملین میں وہی گھر کمپلیٹ ہوگا. آپ کہہ لیں کہ 80% 70% چیزیں انکریز ہو چکی ہیں. تو بلڈنگ مٹیریل کی اگر بات کریں, سیمنٹ میں کتنا انکریز ہے, اسٹیل میں کتنا انکریز ہے, اب جو دیگر بلڈنگ مٹیریل ہے کتنا انکریز آ گیا, رفی سے بات کریں. جی فیصل صاحب, اس میں پرسنٹیج تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہم. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے سیمنٹ کی بات کی, تو میں اپنے پروجیکٹ کی 2021 میں جو پروجیکٹ لانچ کیا تو اس وقت سیمنٹ کی کاسٹ تھی 370, ٹھیک ہے, کبھی 400 پہ چلی گئی, آج 1000 پلس میں ہے. تو آپ پرسنٹیج خود کیلکولیٹ کر لیں. اسی طرح اسٹیل 170 پہ ہم نے بائنگ سٹارٹ کی تھی اسٹیل کی, اور آج 300,000 پلس میں ہے. تو آپ پرسنٹیج ہمارے سے تو نہیں نکلتی, آپ بہتر یہ تو بالکل ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. ثاقب صاحب آپ فرمائیے گا, یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو پروجیکٹ جاری ہیں, یہاں تو مہنگائی نے بہت متاثر کیا ہے اور جو بلڈرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, تو پریشانی کا عالم UK میں بھی ہے؟ عالم اس وقت پورے آل اوور دا ورلڈ میں ہے. آپ جہاں بھی جو میگا پروجیکٹس اٹھائیں, اسمال اسکیل پروجیکٹس اٹھائیں, سب کے اوپر یہی امپیکٹ پڑ رہا ہے انفلیشن کا. پرائسز انکریز ہو چکی ہیں. لیکن آپ کو یہاں پہ صرف ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی پلان اے, پلان بی, پلان سی, یہ ساری چیزیں پہلے سے کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے, تاکہ اگر ہمیں یہ پرابلم فیس آئے تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, اگر یہ پرابلم فیس آئے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم ابھی تک وہ ریت, سیمنٹ, بجری کے اس سے آگے ہم جا ہی نہیں سکے. بالکل ایسے ہی کہ ہم اگر ایک گھر ہے, اگر گھر کی کاسٹ آ رہی ہے, لیٹس سپوز یہ جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اگر 2021 میں گھر کی کاسٹ آ رہی تھی مطلب ہے 4 ملین, ٹھیک ہے, تو آج اگر ہم نے اسی 4 ملین کو اکوموڈیٹ کرنا ہو تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک. کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوانٹٹی سرویئر ہیں. پہلی بات, اگر آپ جتنے بھی پراپرٹی والے اٹھا کے دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ, ان کے پاس کوانٹٹی سرویئر تو ہے. لیکن ثاقب صاحب یہاں پہ جو لوگوں کا سورس آف انکم ہے, جو لوگوں کی انکم ہے وہ وہیں پہ سٹینڈ کر رہی ہے, وہ وہاں کا وہاں کھڑی ہے, وہ کوئی اس میں انکریز نہیں ہے. آپ UK میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو ڈیفینیٹلی آپ کا اگر پر آور آپ کی انکم پہلے 6 پاؤنڈ تھی تو اب میرا خیال ہے 10 سے 11 چلی گئی ہے, لیکن یہاں مزید کم ہو رہی ہے. نہیں, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. انکم ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ, دیکھیں اس میں 2 چیزیں نا, ایک گورنمنٹ کی بیڈ گورننس ہے, اور یہ جو پاکستان میں انسرٹن جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے. ایک تو اس نے بہت بڑا لاس کیا جو ریئل اسٹیٹ کا ہر انڈسٹری کے اندر اس نے, اور سیکنڈلی ہمارے یہاں کیا ہوا ہے جو پروڈکشن. آپ کا پوائنٹ ہے فیصل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں حل کیا, آپ کو حل کیا دکھائی دیتا ہے کہ کیا یہ چیزیں ایسے ہی چلتی جائیں گی؟ اگر ایسے چلتے جائیں گے تو آپ کو کاروبار ٹھپ ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ کاروبار کی یہاں پہ سچویشن فیصل بھائی اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا کوئی تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بھی نیا حکمران آتا ہے یا جو بھی نیا فائنانس منسٹر آتا ہے وہ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کر دیتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جو بھی 2020-21 میں جو بھی پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہ اب آج کی ڈیٹ پہ وہ تقریباً فنشنگ کے قریب ہے, یا کوئی ڈلیورنگ کے قریب ہے, یا کوئی ان کا گرے اسٹرکچر بن چکا ہے وہ ڈلیور ہونے کے قریب ہے. اب فنشنگ میں جو آئٹم استعمال ہوتے ہیں ان کی پرائسز آپ 1 سال پہلے دیکھ لیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک جو باتھ روم کی ایکسیسریز ہیں اس کی ایک جس کی پرائس کوئی 10 سے 15 ہزار روپے ہوتی تھی, آج وہ 60 سے 65 ہزار. ٹائم کی شارٹیج ہے ہمارے پاس, ظاہر ہے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے. فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ, ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے شو کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमेशा बात करते हैं फ़ेक हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कैसे करती है, लेकिन एक नई एक्सरसाइज भी देखने में आ रही है कि जितनी भी फ़ेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो कोई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करते, बल्कि अवाम को ये कह के गुमराह किया जाता है कि हमने NOC और LOP और तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुतलका अथॉरिटी को जमा करवाई हुई है, और हम अभी जो ये सेल परचेज़ कर रहे हैं ये प्री लॉन्चिंग रेट है, अभी आप सरमायाकारी करेंगे आपको फ़ायदा होगा, जबकि उनके कोई कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए जाते, जिसकी वजह से ना वो डिलीवर कर पाते हैं। और वो सोसाइटी से जब भी पूछा जाता है वो यही कहते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं मुतलका अथॉरिटी को हमने दिए हुए हैं, और जब उनकी जानिब से आंसर आएगा, कोई हमें लीगल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएगा, हम आपको भी दे देंगे। लेकिन आम जो सादा लो शहरी है वो बुरी तरह से उसमें फंस चुका होता है। इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद इमरान फरोज़ मलिक साहब ने, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर वेलकम टू द शो। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जब आगाज़ किया जाता है तो बुनियादी पहले तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है, हम हमेशा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं ताकि वो सरमायाकारी से पहले ये बुनियादी चीज़ें जानकर कोई भी सरमाया करेंगे। तो वो कौन सी बुनियादी चीज़ें होती है जिसके ज़रूर पूरी करने के बाद कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करना ज़रूरी होता है? अच्छा, एक तो ये कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम इस फोरम से लोगों को शायद एजुकेट कर पाएँ कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। मैं अगर इस्लामाबाद पिंडी की बात करूं तो सैकड़ों ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कि जिनके पास एक मरला ज़मीन नहीं है, जिन्होंने सिर्फ इस नाम पे कि जी हमने NOC के लिए अप्लाई किया हुआ है, लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे करके, और उसके बाद लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, लोगों के अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी सोसाइटी जब तक वो कंसर्न इदारों के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी भी तरह की सेल परचेज करने की मजाज नहीं है। अब वो कंसर्न इदारे कौन है? अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक रजिस्ट्रार ऑफिस है जिसके साथ ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो RD है जिसके साथ सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। उसके लिए सोसाइटीज़ का एक स्ट्रक्चर है कि एक सर्टन मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है जब तक उनके पास नहीं होती वो अपने LOP अप्रूव नहीं करवाते, वो अपना जो प्रॉपर NOC है वो हासिल नहीं करते, तब तक उनको इजाज़त ही नहीं है कि वो सेल परचेज कर सकें। अच्छा, अब लोगों के अवेयरनेस के लिए ये बताऊं कि ये ज़रूरी क्यों है। ये LOP और NOC इसलिए ज़रूरी हैं कि आपकी जो सोसाइटी है उसके साथ बहुत सारी एमिनिटीज़ अटैच्ड हैं, जैसे कि पानी है, जैसे आपकी सीवरेज है, जैसे आपका बाकी सिस्टम है। तो जब तक कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती तो आपके पास जब LOP की रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि LOP में हर सोसाइटी को ये कहा गया है कि एक सर्टन पोर्शन ऑफ लैंड उन्होंने पार्क्स के लिए रखना है, इतनी उन्होंने गलियां छोड़नी हैं, इतनी उन्होंने मफाद आमा के लिए, ये मस्जिद होनी चाहिए, ये स्कूल होनी चाहिए। जब तक वो LOP एज पर डिज़ाइन जो कि हमारी कंसर्न अथॉरिटीज देती हैं नहीं आप पेश करते, आपका LOP अप्रूव नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उस LOP के अप्रूवल का फ़ायदा ये होता है कि आपको वो तमाम एमिनिटीज़, वो तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी में अवेलेबल होंगी अगर वो अप्रूव्ड है। फिर उसके अप्रूवल के बाद आपके पास एक रिकोर्स अवेलेबल हो जाता है कि जब कोई सोसाइटी किसी इदारे के साथ रजिस्टर्ड है तो अब आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको प्लॉट नहीं मिलता, आपको प्लॉट लेट मिलता है, तो आप उन कंसर्न इदारों के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप जो रजिस्ट्रार है उसके पास दे सकते हैं, हाई कोर्ट, FIA, दीगर फोरम अवेलेबल हैं। अब ये जो फेक सोसाइटीज़ हैं जब वो किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास एट फर्स्ट प्लेस वो जो रेमेडी अवेलेबल होनी थी कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपने सर्किट रजिस्ट्रार के पास जाना था, रजिस्ट्रार के पास जाना था, आपके पास वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गया आपका। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इससे पहले क्या होता था। इससे पहले हमारे पास नैब लॉ अवेलेबल था कि ये लोग जो पब्लिक एट लार्ज को फ्रॉड करते हैं, नैब लॉ अवेलेबल था, नैब उनको पकड़ती थी, उनके जो एसेट्स थे वो सीज करती थी और लोगों को कुछ ना कुछ पैसे दिलवा देती थी। अब नैब लॉ में अमेंडमेंट के बाद नैब तो फारिग हो गया, नैब इन सोसाइटीज के खिलाफ काम नहीं करती। अब हम स्विच करते हैं जी कि उसके बाद क्या, उसके बाद FIA एक इदारा हमारे सामने आता है कि जी FIA इनके खिलाफ काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेट ये है, और ये मैं कैमरे पे कह रहा हूं ताकि सब लोगों को अवेयरनेस हो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट जो कि मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दी, FIA की डोमेन भी आउट कर दी गई है कि किसी प्राइवेट शख्स के खिलाफ FIA कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अब ये पाकिस्तान जो है इन जैसे नौसरबाजों के लिए एक जन्नत है। बिल्कुल कि आपके पास अगर कोई रेमेडी है तो आपने कोई सिविल सूट फाइल करना है, और आपको सिविल अदालतों के हालात मुझसे बेहतर पता होंगे, लेकिन क्योंकि मैं इस सिस्टम में हूं कि अगर आपने सिविल सूट रिकवरी का फाइल कर दिया है तो आप
آپ تقریباً 20 سال اس کو بھول جائیں کہ آپ کی کوئی ریکوری ہونی ہے. سو خدا پراپرٹی کے کیسز کا تو میں دیکھتا ہوں اگر دادا کیس کرتا ہے پوتا بھی وہی کیس لڑا ہوتا ہے, جلدی فیصلے نہیں آتے. بٹ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک نیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ, جو جتنے بھی آتے ہیں جو لیگل ہے وہ تو کام کر رہے ہیں, اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی ہم نے ڈاکومنٹیشن متعلقہ ادارے کو جمع کروائے ہوئے, این او سی نہیں ہے ہمارے پاس, ایل او پی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم لے لیں گے, آپ لے لیں پلاٹ, یا پری لانچنگ ریٹ ہے. تو یہ کیا ایک نیا طریقہ کار ہے, اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جی, یہ اس میں اپنی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے اس میں آپ کے توسط سے اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور میں اکثر کہتا ہوں بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن, میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں ہر ایونٹ پہ کہ خدا را ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اگر آپ ان کا حصہ نہیں بنیں گے, کیونکہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں یہ فراڈ کرنے کا. تو میری ریکویسٹ ہے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہ جس بھی سوسائٹی کا آپ کام کریں اس سے پہلے اس کا چیک کریں کہ اس کے پاس این او سی اور لینڈ ہے. این او سی سے بڑی چیز لینڈ ہے. اگر اس کمپنی اس سوسائٹی کے نام پہ لینڈ ہے, این او سی ہمارے اداروں میں ٹائم لگتا ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح اپلائی کیا اور وہ اگر لیگل پروسیجر ہے, بٹ اس سے ضروری ہے کیونکہ جو ہمارا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ان کا این او سی کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 156 کنال زمین ہے تو وہ آپ کو این او سی دے دیں گے. لیکن پنجاب میں آر ڈی اے تو میرا خیال ہے 100 کنال, جی 100 کنال پہ بھی دیتی ہے, میں یہی آ رہا ہوں اسی پہ, لیکن یہ اس سے آپ کو پلاٹ نہیں ملے گا. سب سے ضروری ہے کہ اس کمپنی کے نام پہ اگر اس نے 5,000 10,000 پلاٹ بیچا ہے تو 5-10 ہزار کنال ان کے پاس زمین بھی ہونی چاہیے. آپ پہلے, میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو چونکہ اس وقت مخاطب ہوں کہ پہلے وہ آپ کسی سوسائٹی سے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان سے پہلے آپ ان سے پیپر مانگیں. آج کل کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارا لینڈ کا, تو آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ادارے میں جا کے کہ بھائی اس کمپنی کے نام پہ لینڈ کتنی ہے, کیونکہ جو کلائنٹ ہے, جو بیچارہ اینڈ یوزر ہے, مرتا وہ ہے. تو اس میں ہمیں یہ احتیاط ہم نے برتنی ہے بینگ اے اسٹیٹ ایجنٹ کہ ہم اپنے کلائنٹ کو سیف رکھیں, اور اس کو کوئی بھی پلاٹ لے کے دینے سے پہلے یہ کرائٹیریا ہم نے, آج کل تو ون ونڈو آپریشن بھی ڈی سی آفس میں بھی بنا ہوا ہے, کسی بھی سوسائٹی کا کرائٹیریا چیک کرنا ہے, اسی طرح آر ڈی اے کے پاس بھی ہے. تو ہمیں پہلے ان سے چیک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بائک آؤٹ کرنا چاہیے. جن کے پاس این او سی نہیں ہے, جن کے پاس لینڈ نہیں ہے, ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں ہمارے ہی بھائی ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ در بیچ رہے ہوتے ہیں, اور اب تو بڑا آسان سا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, بڑی خوبصورت ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اینیمیشن میں پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے, وہ چیزیں وہاں موجود ہی نہیں ہوتی. تو میں عمران صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ جو اینیمیٹڈ موویز بنائی جاتی ہیں وہ چیز موجود نہیں ہوتی, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, تو یہ اس کا قانونی آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلو کیا ہے, کیا یہ الاؤ ہے؟ کوئی بھی سوسائٹی ایک چیز ہے ہی نہیں ہے, جیسے ٹاور ہے وہ ہے ہی نہیں, اس کی ایک اینیمیٹڈ موویز بنا دی جاتی ہے, ایک فوٹو بڑی اچھی بنائی جاتی ہے اور اس پہ بکنگ کا آغاز کر دیا جاتا ہے. سر اگین وہی بات ہے کہ فراڈ ہے اور بہت بڑے لیول پہ ہے. میں اب کس سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ راولپنڈی کے علاقے میں ایک سوسائٹی ہے جو کہ پریکٹس کرتی ہے اور جس کے پاس شاید 100 کنال بھی زمین نہیں ہے, اور وہ جو اپنے ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اس میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز, وہ شاہد آفریدی ہیں, شاہین آفریدی صاحب ہیں, ان کو وہ لے کے وہ ایڈورٹیزمنٹس اس طرح کے دیتے ہیں اور پیچھے اس طرح کے منظر دکھائے جاتے ہیں کہ جیسے شاید دبئی میں یا سوئٹزرلینڈ میں کوئی وہ جو سوسائٹی ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے, اور آپ اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پاس 100 کنال بھی زمین نہیں ہونی اور اب تک وہ لاکھوں فائلیں بیچ چکے ہیں. سو دس از ہاؤ دے آپریٹ, کہ یہ سارا جو ہے یہ ایک اسکیم ہے, ایک دھندا ہے, یہ اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. اب قانونی پہلو کی طرف آتے ہیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, کہ یہ جو وہ حرکت کر رہے ہیں اس کو ہم جو کنزیومر لا ہے اس میں ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ فراڈولنٹ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں جو کہ کنزیومر لا میں بین ہے, اس میں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے, ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جا سکتی ہے. لیکن وہی بات کہ لوگ ایک تو اویئرنس نہیں ہے اور دوسرا لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے, وہ فضول قسم کی لٹیگیشن میں الجھنا نہیں چاہتے. عاطف بٹ صاحب آپ بتائیے کہ ایسے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں, عمران صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بینگ اے پراپرٹی مطلب ایڈوائزر یا ایک آپ ایسوسیشن کو آپ چلا بھی رہے ہیں, تو ہم کیوں ایسے پروجیکٹ کو آن کرتے ہیں یا ہم کیوں اس کی سیل پرچیز کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا؟ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں شاید پیسے زیادہ اچھے مل جائیں یا بچ جائیں, تو ہم اس میں خود بھی تو اس میں میرا خیال برائی میں شامل ہو جاتے ہیں. جی بالکل, میں نے تو پہلے بات سٹارٹ یہاں سے کی, اس میں ہمارا قصور ہے, ہمیں ان کا پارٹ نہیں بننا چاہیے, اور اس پہ ہم نے ورک شروع کیا ہوا ہے. میں اس پہ ہم نے ایک ویب سائٹ پلان کی ہے آئی ای اے کے پلیٹ فارم سے کہ
हम इस वेबसाइट में जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़, एक तो अदारों के भी मौजूद हैं, बट हम रैंकिंग देना चाह रहे हैं, एक प्लान है हमारा फ्यूचर जिससे बच सकते हैं इन चीज़ों के, कि हमने वेबसाइट पे तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो अप्रूव्ड हैं उनका डाटा, फिर वो जो फेक हैं डायरेक्टली हम उनको फेक मेंशन करेंगे ताकि लोग बच सकें। क्योंकि जिस तरह इमरान साहब ने बात की, इसमें बेचारे वो लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है कि टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, हमारा छोटा कारोबार करने वाला, वो बेचारा इंस्टॉलमेंट में लेता है, एट दी एंड बेचारे को हार्ट अटैक हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसकी सारी जमा पूंजी एट दी एंड वो सारा फेक हो जाता है। तो हमने इस पे ना सर, दूसरा हमने जो हमारे स्टेट एजेंट का कसूर है, जिसको मैं करना चाह रहा हूँ कि हम वेबसाइट पे स्टेट एजेंट भी जो रैंकिंग, उस पर रिव्यूज आएंगे, लाइक किसी के साथ किसी बंदे ने किसी स्टेट एजेंट से या किसी मार्केटिंग कंपनी से कोई प्लॉट खरीदा और वो उसने उसको गलत गाइड करके चाहिए, तो उस पर अपने रिव्यूज दे सकते हैं, अपना कमेंट कर सकता है कि यार ये बंदे ने या ये, ताकि उनको भी हम जो अच्छा काम करे उसको प्रमोट कर सकें, जो काम ठीक ना करे वो, ताकि उसको शर्म आए, कुछ सामने उसके आएगा तो वो लोग बच सकेंगे इस तरीके से। और तो हमारे पास लीगल बातें आपको बता दें। इमरान साहब ये बताइएगा, ये ओवरसीज क्लाइंट जो होते हैं ये बड़ा आसान टारगेट होते हैं, ऐसे जो जितने भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई जाती हैं, तो जब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो यहाँ विज़िट नहीं करता, वेबसाइट वो देखने की एग्जामन नहीं करता, उसी वीडियो पे ले लेता है, तो कानून में उसका कोई है, कोई उसको कल को कोई रिलीफ मिलता आपको कोई दिखाई देता है, या वो ले सकता है रिलीफ? सर यहाँ पे आप इन अदालती सिस्टम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे जो शख्स अवेलेबल है, जो अपनी जूतियाँ घिसा रहा है इन अदालतों में, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो ओवरसीज बेचारा तो बाहर बैठा है, और एक शख्स जो बाहर बैठा है, जो केस परसू नहीं कर सकता, जो इन थाने कचहरियों के चक्कर नहीं लगा सकता, उसको क्या रिलीफ मिलना है? तो उनके लिए एक, खैर जो गवर्नमेंट ने उनको एक इदारा प्रोवाइड किया है, तो ओवरसीज मिनिस्ट्री जो है वो, उसका एक कंप्लेंट सेल है, उसका एक पोर्टल है, उसके ऊपर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, और ओवरसीज का वो जो पोर्टल है वो उसको फॉलो भी करता है, और वो अपने तय कोशिश करता है, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी और डीपीओ के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो कि इन जैसी चीज़ों को, इन जैसे फ्रॉड्स को देखता है, और वो अपने तय कोशिश करता है। बट स्टिल कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, कि आपने अगर एफआईआर होगी है तो उसको फॉलो करना है, उसको देखना है कि उसमें बेल्स हैं, उसमें ट्रायल्स हैं, अगर कोई आपने सिविल लिटिगेशन की है तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, एंड यू नीड टू बी हियर, और उसके लिए बहुत सी एनर्जी, टाइम और मनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इमरान साहब आपने लोगों तक पहुंचाई। आतिफ भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम वक्त बड़ा महदूद है, इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम इस्लामाबाद से उन्होंने रखा गया, इस्लामाबाद पर्ल इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने 48 कनाल जो अराजी है लीज़ पर लेकर सैकड़ों कनाल की फ़ाइलें बेच दी हैं। जब हमने प्रोग्राम किया और हमने कोशिश की कि जो मालकान हैं वो हमारे स्टूडियो में आए और अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन वो बार बार स्टूडियो में आने से कतराते रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हम बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि ये हाउसिंग सोसाइटी में उन्होंने अभी लैंड परचेज़ कर रहे हैं और कोई फ़ाइल पर अभी तक सेल नहीं की। लेकिन मार्केट में हम देखें तो बहुत सारी फ़ाइल्स मौजूद हैं जो बाकायदा उन पर स्टैम्प की गई है और साथ वाज़े तौर पे लिखा गया है कि टोटल प्राइस इसकी क्या है और बुकिंग कितने से हुई है। बहुत सारे ऐसे हमने रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज से भी रब्ता हमारा हुआ जो अभी भी वहाँ पर सेल परचेज़ कर रही हैं। गुज़िश्ता जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो दावा किया वो दावा क्या है, पहले आपको वो दावा सुनाते हैं और उसके बाद मज़ीद अपने पैनलिस्ट से इस पर बात करेंगे। हमारे नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स इसके हर चीज़ अवेलेबल है। मेरे पास 100+ का मेरे नाम और मेरे छोटे भाई के नाम है। आपने अब तक कितने प्लॉट सेल? अभी तक कोई ऐसा प्लॉट सेल नहीं किया। ये अरशद दस्ती साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं पर्ल इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी के। इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि हमने ना तो कोई अभी तक फ़ाइल सेल की है और ना ही हम अभी इसका कोई नक्शा मार्केट में लेकर आए हैं। अभी हम लैंड परचेज़ कर रहे हैं और 100 कनाल हमने अराजी ख़रीद रखी है। ख़रीदी भी इस तरह है कि सिर्फ बयाने किए हैं, हमारे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई और हमने इसलिए अभी तक कोई इसकी सेल परचेज़ शुरू नहीं की। जब हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमें ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये दिखा दें, तो वो बस एक बंद फ़ाइल ये जो लहरा रहे हैं ये फ़ाइल लेकर चले गए। हमने कुछ हमारे जर्नलिस्ट भाई थे जो हमने देखा वो भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन्हें गाड़ी तक वो वापस छोड़ कर आए और जितने भी वहाँ सहाफ़ी थे वो सिर्फ रात तक रह गए कि हम इनसे कोई सवाल करेंगे। सहाफ़ियों को सवाल नहीं करने दिया क्योंकि सवाल करते तो उनके पास जवाब नहीं था। सोसाइटी का स्टेटस लीगल मौजूद नहीं है, लैंड उनके पास मौजूद नहीं है। तो मेरे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनसे बात करता हूँ। इमरान साहब आप ये फरमाइएगा, अब ये पर्ल इनक्लेव एक हाउसिंग सोसाइटी है, इस तरह की बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं,
اراضی لیتے نہیں ہیں, لینڈ لیتے نہیں ہیں اور فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی چیز بیچ نہیں رہے. تو اس پر کیا مطلب یہ کوئی لیگل اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی اگر کوئی کرتا ہے تو کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمزوری ہے اور پھر ہمارے لیجسلیچر کی کمزوری ہے کہ دیکھیے ہم اس تمام معاشرے کا حصہ ہیں, وہ لیجسلیچر ہوں, وہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہوں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد یہ اس قسم کا فراڈ جو ہے وہ بڑا ریمپنٹ ہے. کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی گھر کا کوئی ایسا فرد ہوگا جس کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے وہ اس فراڈ کا ڈسا ہوا نہیں ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ایسی لیجسلیشن کی جائے جس سے ان جیسے نوسبازوں کو, ان جیسے فراڈیوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جا سکے. اب بالکل اویلیبل ہے, لیکن ہمارے پاس جو ابھی لا اویلیبل ہے, آپ یہ کہیں کہ وہ قانون تو ہے لیکن وہ بغیر دانتوں کے ہے. کہ آپ اس پہ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ ان پہ کوئی 420 کی ایف آئی آر دے دیں گے یا فیک ایڈورٹیزمنٹ پہ کوئی ایف آئی آر دے دیں گے. وہ تمام اوفینسز بیلیبل ہیں. اور بیلیبل اوفینس کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایف آئی آر خدا نخواستہ ہو بھی جاتی ہے, آپ نے بہت زور لگایا, ایف آئی آر ہو گئی, تو وہ بیلیبل اوفینس میں ایس ایچ او جو ہے وہ بھی اس کی بیل لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ان جیسے نام نہاد سوسائٹی والوں نے, انفارچونیٹ یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ پریولنٹ ہے کہ انہوں نے متعلقہ تھانے جو ہیں وہ خرید رکھے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس اپلیکیشن لے کے جاتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بیلا پھسلا کے اس کو اوائڈ کیا جائے اور ایف آئی آر نہ دی جائے. تو اس صورت میں ذمہ داری لا انفورسمنٹ کے اداروں کی, ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ہمارے لیجسلیچر کی سب سے پرائمری ذمہ داری ہے کہ معاشرے ترقی کرتے ہیں قانون کے ساتھ, آپ ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں قانون کے ساتھ. جب تک آپ اس پہ ایفیکٹو لیجسلیشن نہیں کریں گے, ہم کسی بھی طریقے سے یہ جو ناسور ہے جو معاشرے کو, ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے, ہم کسی بھی طریقے سے اسے ایفیکٹولی نبرد آزما نہیں ہو سکتے. عاطف بٹ صاحب, آپ نہیں سمجھتے وہ جو ایک بندہ پلاٹ لے رہا ہے وہ کیوں نہیں لیگل سٹیٹس چیک کرتا, اور یہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے, لوگ دھڑ دھڑ پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ایک دم انہوں نے آ کے کہہ دیا ہم نے فائل بیچی نہیں, تو وہ جس نے فائل لی ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ جی اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس نا جو جس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے اس کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں اس کو فراڈ کرنے کے. جیسے آپ نے کسی کا ذکر کیا کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی فائل نہیں بیچی. فائل کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو, کلائنٹس کو, انویسٹرز کو بلاتے ہیں کہ جی یہ 50 فائل آپ کی ہوگی, 1000 فائل آپ کی ہوگی, زبانی کلامی بات چاہ رہا ہوتا ہے, یا ایک تحریری ان کے آپس میں ایک ریٹن معاہدہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی آپ اس کے 10 کروڑ دے دیں, یہ 1000 فائل آپ کی ہو گئی, آپ 20 کروڑ دے دیں, آپ کی 2000 فائل ہوگی. وہ پیسہ وہاں سے کلیکٹ کر کے اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کلائنٹس کو بیچیں. یہ ایک طریقہ واردات ہے. میں آپ کے توسط سے میں آپ سے آف دی ریکارڈ بھی یہی بات کی, ابھی بھی کروں گا کہ آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. اس میں بیچارے ہمارے غریب پاکستانی عوام, اوورسیز کے بہت سارے ہمارے دوست اس میں بیچارے پھنس جاتے ہیں جسٹ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے, ایک ٹی وی پہ دیکھ لی, سوشل میڈیا پہ دیکھ لی, بل بورڈز پہ دیکھ لی, جو کہ ان کو لیگلی الاؤ نہیں ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, میری ریکویسٹ ہے سارے دوستوں سے, کیونکہ بچ اب تبھی سکتے ہیں جس طرح عمران صاحب نے بات کی کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے, بٹ ہمارا بھی رول ہونا چاہیے. جیسے قومیں تبھی بنتی ہیں جب اس کی قوم جو ہے وہ ذمہ داری کو نبھائیں. عمران صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے بل بورڈ لگائے جاتے ہیں, یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے, قانونی طور پر ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے پاس نہ لینڈ ہے, نہ اس کا ایل او پی اپرووڈ ہے, نہ اس کے پاس این او سی ہے, وہ ایسی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں؟ سر بالکل نہیں کر سکتے. ایڈورٹیزمنٹ تو کیا وہ ایک بل بورڈ نہیں لگا سکتے, وہ اپنا کوئی پمفلٹ شائع نہیں کر سکتے, وہ کوئی اپنا کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے. غیر قانونی ہے. اور اس پہ جو اداروں کی خاموشی ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید مجرمانہ خاموشی ہے. کہ یہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ناک کے نیچے, دیکھیں ریگولیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی سوسائٹی کو اپروول دے رہا ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس تمام اختیارات ہیں, تو ان جیسی انلیگل سوسائٹیز کے حوالے سے بھی ان کے پاس تمام اختیارات ہیں. لیکن اس میں قصور اس کا بھی ہے, وہ دیکھنے والا کیوں نہیں چیک کرتا کہ یہ جو سوسائٹی ہے سٹینڈ نہیں کرتی. وہ صرف ایک بڑی خوبصورت بل بورڈ دیکھتا ہے, اس میں بڑا پیارا ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کی وہ فوٹو دیکھتا ہے, وہ اس کو تھوڑی پیسے دے رہا ہوتا ہے, وہ تو جسٹ اس نے پیسے لیے ہوتے ہیں اپنی فوٹو دینے کے, وہ تو جسٹ ایک ماڈلنگ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو عام بندہ لے رہا ہوتا ہے اس کی کہاں پہ ذمہ داری آپ کو دکھائی دیتی ہے, اور کتنی ذمہ داری دکھائی دیتی ہے؟ سر پرائمرلی تو ذمہ داری اسی کی ہے کہ چیک اسی نے کرنا. لیٹ دا بائر بی اویئر. ہمارا قانون بڑا سیدھا ہے
وہ کہتا ہے کہ جی جو مشتری ہے اس نے ہوشیار باش ہونا ہے, اس نے چیک کرنا ہے, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو پھر ادارے جو ہیں دے کم انٹو پلے. لیکن یہاں پہ بہت سارے اوورسیز میرے بھائی جو ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ صرف یہ ایڈز دیکھتے ہیں اور وہ ان سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک سیلیبریٹی ہے جو کہ بڑی مشہور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہاں پہ پلاٹ لے لی ہے اور آپ رہ گئے ہیں اور یہ دیکھیے تو یہاں پہ ایک جنت کا ٹکڑا جو ہے وہ بننے کو جا رہا ہے. بالکل ایسے. تو وہ ان جیسی سیلیبریٹیز پہ اعتبار کرتے ہوئے وہ اپنے پلاٹ لے لیتے ہیں اور پیسے پھنسا بیٹھتے ہیں. تو احتیاط انہوں نے خود کرنی ہے. بالکل انہوں نے خود کرنی ہے. میں عاطف بٹ صاحب کا پوائنٹ لوں گا. عاطف صاحب یہ فرمائیے گا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ آتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم این او سی اپرووڈ ہے, ہم نے تمام لیگل ڈاکومنٹس جو ہے متعلقہ اتھارٹیز کو جمع کروائے ہوا, ہمیں این او سی مل گیا ہوا ہے. لیکن عام ایکسرسائز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو این او سی لیا جاتا ہے وہ 100 کنال پہ لے لیا, 200 کنال پہ لے لیا, 400 کنال پہ لے لیا, لیکن بیچ دی جاتی ہے 40,000 کنال, 50,000 کنال. ہمارے ہی ڈیلر بھائی جو ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں جی 1000 پلاٹ کا کوٹا آپ کا, 1000 کا آپ کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, ایسے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں, وہ لیگل کے نام پر اللیگل کام نہیں کر رہے ہوتے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس میں میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ این او سی سے ضروری کلائنٹ کو یہ چیز دیکھنی ہے یا ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس لینڈ کمپنی جس کمپنی کے نام پہ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کمپنی کے نام پہ آیا لینڈ اتنی ہے جتنے یہ پلاٹ سیل کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, یہ پبلک کا کام ہے. جو بندہ اس میں پلاٹ خرید رہا ہے, میں یہ آپ سے کہوں گا بات کہ میں نے کسی بندے کو 100 روپیہ دینا, میں اگزامپل دیتا ہوں, تو وہ میں نہیں دوں گا جب تک اس کے بدلے میں کسی دکاندار کو اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لیتا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لاکھوں روپے جو کسی بھی کے کہنے پہ دے دیتے ہیں, پہلے ہم ویریفائی کریں, اس میں کوئی آر نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کو, ہمارے یہاں لوکل جو اوورسیز پاکستانی تو ایسے جو نوسر باز کہیں یا کیا لفظ استعمال کروں, ان کے لیے تو بڑا آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں یہ. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں بالکل نہ جھجکیں. آپ کے سامنے کوئی لینڈ کروزر والا بیٹھا ہے یا وہ 10 گارڈ لے کے بیٹھا ہے, آپ اس سے بالکل نہ گھبرائیں. آپ ایک چیز لینے جا رہے ہیں. اور میں ایک اور پتے کی بات بتاؤں, جو جینون کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ دکھاوے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو پریکٹیکل جو آن گراؤنڈ سوسائٹیز کا کام کر رہے ہیں ان کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے گارڈز ہیں. وہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئیں گے کہ ان کے پاس لینڈ کتنی ہے, وہ آپ کو ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے, سننے والوں سے, کہ جب بھی آپ کوئی پلاٹ خریدیں آپ نے بلا جھجک ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ این او سی دکھا دیں, آپ اپنی لینڈ دکھا دیں, اس کے بعد آپ کو پیسے دیں. عمران بھائی آپ فرمائیے گا, یہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بن جاتی ہیں, پلاٹ ان کو ملنا نہ ملنا, کب ملنا ڈیلے ضرور ہوتا ہے, لیکن جو آباد ہو جاتی ہیں وہاں جب پلاٹ ختم ہو جاتے ہیں پھر چائنا کٹنگ شروع ہو جاتی ہے. مطلب پارک ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے, مساجد کے پلاٹ وہ بیچ دیے جاتے ہیں, قبرستان وہ بیچ دیا جاتا ہے. تو یہ متعلقہ اتھارٹیز کیونکہ اس میں ضلعی انتظامیہ انوالو ہوتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ ملی بھگت سے کر رہے ہوتے ہیں یا اتنے بااختیار ہوتے ہیں کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متعلقہ مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے کہ ان کو روکنے والا نہیں ہوتا؟ سر یہاں پہ مجرمانہ غفلت ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کی کہ ہمارا جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایکٹ ہے اس کا جو لا ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہر سال اینولی انہوں نے آڈٹ کرنا ہے اس سوسائٹیز کا کہ ان کے پاس کتنی لینڈ ہے, انہوں نے کتنے پلاٹ بیچے اور انہوں نے ایز پر ایل او پی اپنا وہ جو پلان ہے وہ فالو کیا یا نہیں کیا. اور اگر کوئی irregularity لیگلٹی ملتی ہے تو یہ اسی جو اتھارٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو ایل او پی کو فالو کروانا ہے. اور اگر کوئی لیگلٹی ہوئی ہے, کوئی انہوں نے فراڈ کیا ہے, کچھ بھی ہے, تو اس میں ایف آئی آر رجسٹر کروانا بھی اگین ان کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے تو یہ شکایت آتی ہے کہ جی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, میری لینڈ جو ہے میرا پلاٹ نمبر چینج کر دیا گیا, وہاں پہ ان کے پاس لینڈ اویلیبل نہیں ہے, تمام پیسے ادا ہو گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے لینڈ پرچیز تک نہیں کی. اور اس کے اوپر ہمارے ریگولیٹر اتھارٹیز کی جو خاموشی ہے وہ مینی خیز بھی ہے اور وہ مجرمانہ بھی. عاطف بٹ صاحب بہت شکریہ, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عمران فروز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑا انفارمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ناظرین ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم اداروں پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے خود بھی دیکھیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, اور کوئی بھی پروجیکٹ میں آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو اس کا لیگل سٹیٹس لازمی دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں کہ اراضی ہے یا نہیں ہے. آپ یہ تمام چیزیں جب چیک کریں گے تو یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کسی بھی فراڈ کا شکار نہیں ہوں گے. آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.